سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کے بارے میں مضمون اور معلومات آپ کو پیش کر رہے تھے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحبان سے یہ سوال کیا گیا کہ ہیپاٹائٹس کے بارے میں کیا عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ معاشرے کے ہر شخص کو اپنے مرض کے پھیلاؤ روکنے اور خاتمے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ہم ایک جنگ کی صورت حال میں ہیں۔ ہمارے خطے کے چھوٹے ممالک جیسے سری لنکا، بنگلہ دیش میں اس کی شرح 1% تک ہو گئی ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ پولیو اور ملیریا کی طرح ہیپاٹائٹس کے خلاف بھی پوری سوسائٹی کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور ہم میڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح وہ عوام کی آگاہی کے لیے موسم کے حال سے لے کر ٹرینوں کے اوقات کے مخصوص صفحات جگہوں پر شائع کرتے ہیں، اسی طرح عوام کی آگاہی کے لیے ایک صحت کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر شروع کریں تاکہ ہیپاٹائٹس کا پیغام کنٹرول کرنے کا پیغام روزانہ کی بنیاد پر عوام تک مل سکے۔ ڈاکٹر افتخار احمد آرائی کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم ہیپاٹائٹس کے ساتھ ایک خوفناک جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ میں کامیابی صرف اس صورت میں مل سکتی ہے جب جامع پالیسی کے ساتھ درست سمت میں کام کیا جائے۔ ڈاکٹر زاہد اعظم ہیپاٹائٹس کے بارے میں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کا علاج سائنسی طور پر کریں۔ غذائی پابندیوں، دوسری پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ قدرت کی دی ہوئی سب چیزیں کھا سکتے ہیں، البتہ نمک سے احتیاط کریں۔ ٹوٹکے اور دیگر غیر معیاری اور غیر سائنسی علاج میں اپنا وقت، پیسہ اور صحت ضائع نہ کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر سید حسنین شاہ کی طرف سے پیغام یہ دیا گیا کہ معاشرے میں وہ افراد جو ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ میں حصہ لے رہے ہیں، سب سے پہلے انہیں آگاہی اور بچاؤ کی مہم میں شامل کیا جائے، جیسے جنرل پریکٹیشنرز، ڈاکٹرز، نرسز، ڈینٹسٹ، دندان ساز، باربرز، انجام، میڈیکل ٹیکنیشینز وغیرہ، کیونکہ اگر وہ اپنا کام درست سمت میں شروع کر دیں گے تو اس کے پھیلاؤ میں خود بخود خود کمی آ جائے گی۔ ڈاکٹر ثنا خان نے ماہرین سے سوال کیا کہ بعض اوقات دوران علاج دوائی انٹرفیرون اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر افتخار احمد نے کہا کہ انٹرفیرون کے مقابلے میں پیگالیڈیٹ انٹرفیرون زیادہ کامیاب ہے، اور اس کی کامیابی کی شرح 85 to 90% ہے۔ اگر دنیا بھر میں یہ کامیاب علاج ہے، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کی بھی کارکردگی اثر انداز ہو سکتی ہے، جیسے کولڈ چین کا مکمل نہ ہونا، دوا کا FDA معیارات پر پورا نہ اترنا، دوا کے استعمال میں بین الاقوامی پروٹوکول کو نظر انداز کرنا۔ اگر مریض ہیپاٹائٹس کے وائرس ٹائپ اے اور سے یا 4 سے متاثر ہے، کیونکہ دوا کا اس ٹائپ پر اثر کم ہوتا ہے۔ اگر مریض پہلے سادہ انٹرفیرون سے علاج کرا چکا ہے اور کسی وجہ سے مرض پر قابو نہیں پایا گیا، تو اسے پیگالیڈیٹ انٹرفیرون کا علاج بھی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین ہمیں ہمیشہ پیگالیڈیٹ انٹرفیرون کے علاج کو بطور پہلی چوائس تجویز کرتے ہیں۔ تو بہتر علاج جو ہے فوری طور پر کرنا چاہیے تاکہ فوری طور پر مرض کو کنٹرول کیا جا سکے اور مریضوں کو پیچیدگیوں سے اور کمپلیکیشن سے بچایا جا سکے۔